حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، حضرت میں بتا رہا تھا کہ جو سرکار کی یہ دعا تھی نا، اے اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، خدا کی قسم اصل جو غلبہ، عزت اور قوت جو اسلام کو ملی ہے نا، وہ دور خلافت فاروق میں ملی ہے۔ وہ عزت اور غلبہ پوری دنیا پر حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم نے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس دور کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، قیصر و کسریٰ، پوری دنیا میں دو حکومتیں بہت بڑی تھی، سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے۔ قیصر یہ روم کی حکومت تھی جو عیسائیوں کے قبضے میں تھی، اور کسریٰ یہ ایران کی سلطنت تھی جو مجوسی آتش پرست جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں نا، ان کے قبضے میں تھا۔ یہ بڑی عظیم سلطنتیں تھیں دونوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ہی بشارت دے دی تھی، ایک دن وہ آئے گا جب روم بھی فتح ہوگا، اور کیا کہتے ہیں کسریٰ بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا جس کو فارس کہا جاتا ہے۔ یہ ساری حکومتیں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گی اور اسلامی پرچم یہاں لہرائے گا۔ بڑی بڑی حکومتوں کی سرکار نے پیشن گوئیاں پہلے فرما دی تھی۔ اور سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام کے لیے مختلف ممالک کے بادشاہوں کی طرف خط بھیجا تھا، اسلام کی دعوت دینے کے لیے خط روانہ کیا تھا، کسریٰ کے پاس، قیصر کے پاس اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کے پاس۔ ایک خط میرے آقا کریم نے لکھ کر کے قاصد کے حوالے ایران کا جو بادشاہ تھا، کسریٰ جس کو کہا جاتا تھا اس دور میں، ایران کے بادشاہ کو اس کی طرف بھیجا جس کا نام خسرو پرویز تھا۔ وہ جب رسول اللہ کا قاصد سرکار کا وہ خط لے کر گیا جس میں میرے آقا نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، اس نے پڑھا نہیں، اپنے تکبر میں تھا، کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں میں، مجھے کون ہرا سکتا ہے، میں کسی کی بات کیوں مانوں، تکبر جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ اس نے حضور کے خط کو پڑھا، سرکار کے قاصد کی توہین کی اور میرے آقا علیہ السلام کے نام مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کے پھونک کر کے اڑا دیا۔ یہ توہین کی کس کے ساتھ؟ حضور کے نام اقدس کے ساتھ۔ وہ قاصد واپس آیا اور سرکار کو جب بتایا نا، میرے کریم آقا نے کیا فرمایا، دیکھیے نبی کی نگاہ کہاں تک دیکھتی ہے۔ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مسلمان ظاہری طور پر ساز و سامان کے اعتبار سے کمزوری کی حالت میں تھے۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا، کئی دنوں تک کھانا تک نہیں ملتا تھا، غربت کا حال یہ تھا، فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا، اور لوگ بھی بہت قلیل تھے، مسلمان کم ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی بڑی سلطنت کے مالک ایک دن وہ ہوگا جس دن یہی چٹائی پر بیٹھنے والے، سوکھی کھجور کھانے والے مسلمان بنیں گے۔ آقا کریم کی نگاہ نبوت دیکھے کہاں تک پہنچتی ہے۔ جب قاصد نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کے نامہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا اس نے ہمارے خط کو نہیں، در حقیقت اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا ہے، اس نے اپنی حکومت کو اڑا دیا۔ اور جس طرح اس نے ہمارے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑایا ہے نا، بیائی نہیں، اسی طرح اس کی اتنی عظیم سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور نے بشارت دے دی۔ یہ دور کب آیا؟ یہ دور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کے ایام میں آئی، خلافت کی۔ اور حضرت امیر المومنین جب حضرت عمر خلیفہ بنے نا، ان کی دلی خواہش تھی کہ حضور نے جو یہ بشارت دی ہے کاش اس کو ہم جلد پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ایران کی طرف جب لشکر کشی کی مجاہدین اسلام نے، پھر اس کی عظیم بادشاہت جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہوئی ہے نا، اس کا بیٹا کس خسرو پرویز کا خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو مارتا ہے، اور ایسے ہی اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم ہو گئی اور اسلامی پرچم وہاں لہرا